الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15 پر بات کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ نا فساد کرو زمین میں، تو کہتے ہیں یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے ہی ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ کو بتایا میں نے کہ یہاں سے آیت نمبر وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، یہاں سے جو ہے تو وہ منافقین کے متعلق بیان شروع ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 8 سے مسلسل چلیں گا یہ بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے نا فساد کرو زمین میں، تو کہتے ہیں یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے ہی ہیں۔ یعنی جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار بلا شبہ وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور رکھتے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی جب ان منافقوں کو فساد پھیلانے سے روکا جاتا ہے، اور فساد سے مراد اعمال کفر اور معاصی یعنی گناہ کے کام ہیں۔ فساد سے مراد کفر کے اعمال اور گناہ کے کام ہیں۔ نیز دشمن کے پاس اہل ایمان کے راز پہنچانا اور کفار کے ساتھ دوستی رکھنا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ پس انہوں نے دو باتوں کو اکٹھا کر دیا۔ نمبر 1، فساد فی الارض کا ارتکاب کیا، اور نمبر 2، اس بات کا اظہار کہ یہ فساد پھیلانا نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ یوں گویا ایک تو انہوں نے حقائق کو بدل دیا، یعنی فساد کا نام اصلاح رکھا، دوسرے فعل باطل اور اس کے حق ہونے کے اعتقاد کو جمع کر دیا۔ فعل باطل یعنی حق کے مقابل حق کی ضد باطل، تو باطل کام کو حق ہونے کے اعتقاد میں جمع کر دیا۔ چونکہ ان کے قول انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، میں اصلاح ان کی جانب محدود و محصور ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ اصلاح کو اپنی جانب محدود کر دیا، جس سے ضمناً یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اہل ایمان اصلاح والے نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا دعویٰ انہی پر پلٹ دیا اور فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون، کہ خبردار بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے، اللہ تعالیٰ اور اس کے اولیاء کو دھوکہ دینے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے بڑا کوئی فساد نہیں۔ اس کے باوجود وہ اس ظام میں مبتلا ہیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ ان کے گمان میں، وہ اس گمان میں مبتلا ہے، ظام کا مطلب ہوتا ہے گمان، کہ وہ اس ظام باطل میں مبتلا ہے کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ کیا اس فساد کے بعد بھی کوئی اور فساد رہ جاتا ہے؟ لیکن وہ اپنے فساد کے بارے میں ایسا علم نہیں رکھتے جو انہیں فائدہ پہنچا سکے، اگرچہ وہ اس کے بارے میں ایسا علم ضرور رکھتے ہیں جو ان کے خلاف حجت قائم کرے گا، اور صرف ان کے اعمال ہی زمین کے اندر فساد کا باعث ہے۔ کیوں ان کے اعمال زمین کے اندر فساد کا باعث ہے؟ کیونکہ اعمال
برے جو ہوتے ہیں اور انسانوں کے گناہوں کے سبب سے روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ آفتیں اور مصائب نازل فرماتے ہیں، جو غلے، پھلوں، درختوں، نباتات بلکہ تمام پورے معاملات کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جب آسمانی عذاب روئے زمین پر آتے ہیں تو وہ سب چیز کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ ان کے برے اعمال اور گناہوں کے سبب سے روئے زمین پر آفتیں اور مصائب نازل ہوتی ہے، جو غلے، پھلوں، درختوں اور نباتات کو خراب کر دیتی ہے۔ زمین کے اندر اصلاح یہ ہے کہ اسے ایمان اور اطاعت الہی سے معمور رکھا جائے۔ اسی اطاعت و ایمان کے لیے حق تعالی شانہ نے مخلوق کو پیدا کر کے اس زمین پر آباد کیا ہے اور ان پر رزق کے دروازے کھول دیے تاکہ وہ اس رزق کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے خلاف عمل کیا جائے گا تو یہ عمل گویا زمین میں فساد برپا کرنا اور اس کو اجاڑنا ہوگا۔ اب آئیے ہم آیت نمبر 13 پر بات کرتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، تو کہتے ہیں کیا ایمان لائے ہم جیسے ایمان لائے بے وقوف؟ خبردار، بلا شبہ وہی ہے بے وقوف لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعنی جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہے، یعنی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے ہیں، جو کہ قلب و زبان کا ایمان ہے، تو یہ اپنے زعم باطل میں یا زعم باطل میں جواب دیتے ہیں، یعنی گمان باطل میں جواب دیتے ہیں کیا ہم ویسا ایمان لائے جیسا بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ یعنی دیکھیے صحابہ کرام کو سب سے پہلے جو بیوقوف کہنے والے تھے وہ یہ منافقین گروہ تھا۔ تو کیا ہم ویسا ایمان لائے جیسا بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ ان کا برا ہو۔ بیوقوف لوگوں سے ان کی مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، کیونکہ ان کے زعم باطل کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بے وقوفی اور حماقت ہی ان کے ایمان اور ترک وطن اور کفار سے دشمنی مول لینے کے موجب ہے۔ ان کے نزدیک عقل اس کے متضاد اور برعکس رویے کا تقاضا کرتی ہے، بنا بری انہوں نے صحابہ کرام کو صفاحت سے منسوب کیا ہے۔ ضمنی طور پر اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ صرف وہی عقل مند اور اصحاب دانش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے خبر دی ہے، اس کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ در حقیقت وہی بیوقوف اور احمق ہے، کیونکہ بیوقوفی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے مصالح کا مطلب نیکیاں اور بھلائیاں، یہ بار بار یہ لفظ آئے گا، انسان اپنے مصالح سے بے خبر اور ایسے کاموں میں سرگرم ہو جو اس کے لیے ضرر رسا ہو، تکلیف دہ ہو۔ ضرر رسا مطلب تکلیف دہ، اور یہ صفت ان منافقین ہی پر منطبق ہوتی ہے۔ اور عقل اور دانش یہ ہیں کہ انسان کو اپنے مصالح کی معرفت حاصل ہو، انہیں اسے پتہ ہو کہ اچھائی کیا ہے، بھلائی کس چیز میں ہے۔ معرفت ہونا، انہیں پہچان ہونا معرفت کہلاتا ہے۔ عارف کا مطلب اس چیز کو پہچاننے والا۔ تو مصالح کی معرفت حاصل ہو اور وہ فائدہ مند امور کے حصول اور ضرر رسا امور کو روکنے کے لیے کاوش کرے۔ یہ صفت صحابہ کرام اور اہل ایمان پر منطبق ہوتی ہے۔ پس کسی چیز کا اعتبار مجرد دعوے اور خالی قولی باتوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اوصاف اور دلائل کی بنا پر ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں وہ ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ایمان لے آئے ہم۔
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب تنہا ہوتے ہیں وہ اپنے سرداروں کی طرف تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، بلا شبہ ہم تو صرف استہزاء کرنے والے ہیں، انہیں ہم جو ہے ان ایمان والوں کو دکھانے کے لیے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، دراصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ استہزاء کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ قول ان کی ان باتوں میں سے ہے جس کا اظہار وہ اپنی زبانوں سے کرتے تھے، درا حالانکہ ان کے دل میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب یہ منافقین اہل ایمان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کے طریقے پر گامزن ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے شیطان سرداروں یعنی شریر روسا کے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو در حقیقت تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو در حقیقت تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو اہل ایمان کو یہ کہہ کر کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ ہے ان کے ظاہری اور باطنی احوال، بری چال کا وبال اسی پر پڑتا ہے جو یہ چال چلتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں اور وہ سرگردہ پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ استہزاء ان کے اس استہزاء کی جزا ہے جو وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ وہ ان کے بدبختی کے اعمال اور خبیث احوال کو ان کے سامنے مزین اور آراستہ کر دیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان پر مسلط نہیں کیا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ قیامت کے روز ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہوگا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ انہیں ظاہری روشنی عطا کرے گا۔ جب اہل ایمان اس روشنی میں چلیں گے تو منافقین کی روشنی بجھ جائیں گی، وہ روشنی کے بجھ جانے کے بعد تاریکی میں متحیر کھڑے رہ جائیں گے، حیرت زدہ کھڑے رہ جائیں گے۔ پس امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے، جیسے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ وہ منافق اہل ایمان کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اہل ایمان جواب دیں گے کیوں نہ تھے، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم ہمارے بارے میں کسی برے وقت کے منتظر رہے اور تم نے اسلام کے بارے میں شک کیا۔ تو وہ یمدہم یعنی اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کرتا ہے، فی طغیانہم یعنی ان کے فسق و فجور اور کفر میں، یعنی وہ حیران و سرگردہ ہے۔ یہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا استہزاء ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقت احوال کو منکشف کرتے ہوئے فرمایا ہے آگے، جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آنے والی آیتوں میں بات کریں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔